السلام علیکم۔ SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ایک اور کہانی کے ساتھ، جس کا نام ہے امرتسر آزادی سے پہلے، جس کو لکھا ہے کرشن چندر نے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کا آغاز کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ جالیان والا باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں ہندو تھے، سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی۔ ہندو مسلمانوں سے اور مسلمان سکھوں سے الگ صاف پہچانے جاتے تھے۔ صورتیں الگ تھی، مزاج الگ تھے، تہذیبیں الگ تھی، مذہب الگ تھے، لیکن آج یہ سب لوگ جالیان والا باغ میں ایک ہی دل لے کے آئے تھے۔ اس دل میں ایک ہی جذبہ تھا، اور اس جذبے کی تیز اور تند آنچ نے مختلف تمدن اور سماج ایک کر دیے تھے۔ دلوں میں انقلاب کی ایک ایسی پہم روح تھی کہ جس نے آس پاس کے ماحول کو بھی پرفساد بنا دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر کے بازاروں کا ہر پتھر اور اس کے مکانوں کی لہر ایک اینٹ اس خاموش جذبے کی گونج سے آشنا ہے، اور اس لرزتی ہوئی دھڑکن سے نغمہ ریز ہے جو ہر لمحے کے ساتھ گویا کہتی جاتی ہو، آزادی، آزادی۔ جالیان والا باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا، اور سبھی نہتے تھے اور سبھی آزادی کے پرستار تھے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، نہ ریوالور، نہ برین گن، نہ اسٹین گن، ہینڈ گرینیڈ نہ تھے، دیسی یا ولایتی ساخت کے بم بھی نہ تھے، مگر پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی نگاہوں کی گرمی کسی بھونچال کی قیامت خیز لاوے کی حدت کا پتہ دیتی تھی۔ سامراجی فوجوں کے پاس لوہے کے ہتھیار تھے، یہاں دل فولاد کے بن کے رہ گئے تھے، اور روحوں میں ایسی پاکیزگی آئی تھی جو صرف اعلیٰ و ارفع قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب کے پانچوں دریاؤں کا پانی اور ان کے رومان اور ان کا سچا عشق اور ان کی تاریخی بہادری آج ہر فرد بشر، بچے بوڑھے کے ٹمٹماتے ہوئے رخساروں میں تھی۔ ایک ایسا اجلا اجلا غرور جو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم جوان ہو جاتی ہے اور سویا ہوا ملک بیدار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے امرتسر کے یہ تیور دیکھے ہیں، وہ ان گروؤں کے اس مقدس شہر کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ جالیان والا باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا، اور گولی بھی ہزاروں پر چلی۔ تینوں طرف راستہ بند تھا، اور چوتھی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، یہ دروازہ جو زندگی سے موت کو جاتا تھا۔ ہزاروں نے خوشی خوشی جام شہادت پیا، آزادی کی خاطر۔ ہندو، مسلمانوں اور سکھوں نے مل کر اپنے سینوں کے خزانے لٹا دیے، اور پانچوں دریاؤں کی سرزمین میں ایک چھٹے دریا کا اضافہ کیا تھا۔ یہ ان کے ملے جلے خون کا دریا تھا، یہ ان کے لہو کی طوفانی ندی تھی جو اپنی امڑتی ہوئی لہروں کو لیے ہوئے اٹھی اور سماجی قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئی۔ پنجاب نے سارے ملک کے لیے اپنے خون کی قربانی دی تھی، اور اس وسیع آسمان تلے کسی نے آج تک مختلف تہذیبوں، مختلف مذہبوں اور مختلف مزاجوں کو ایک ہی جذبے کی خاطر یوں مدغم ہوتے نہ دیکھا تھا۔ جذبہ شہیدوں کے خون سے استوار ہو گیا تھا، اس میں رنگ آ گیا تھا، حسن، رونائی اور تخلیق کی چمک سے جگمگا اٹھا۔ آزادی، آزادی، آزادی۔ صدیق کٹرا فتح خاں میں رہتا تھا۔ کٹرا فتح خاں میں اوم پرکاش بھی رہتا تھا، جو امرتسر کے ایک مشہور بیوپاری کا بیٹا تھا۔ صدیق اسے اور اوم پرکاش صدیق کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ دونوں دوست نہ تھے، کیوں نہ کہ صدیق کا باپ کچا چمڑا بیچتا تھا اور غریب تھا، اور اوم پرکاش کا باپ بینکر تھا اور امیر تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دونوں ہمسائے تھے، اور آج جالیان والا باغ میں دونوں اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر اپنے رہنماؤں کے خیالات اور ان کے تاثرات کو اپنے دل میں جگا دے رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے اور یوں مسکرا اٹھتے جیسے وہ سدا سے بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کا بھید جانتے ہیں۔ دل کی بات نگاہوں میں نتر آتی تھی، آزادی، آزادی، آزادی۔ اور جب گولی چلی تو پہلے اوم پرکاش کو لگی،
کندھے کے پاس اور وہ زمین پر گر گیا۔ صدیق اسے دیکھنے کے لیے جھکا تو گولی اس کی ٹانگ کو چھیدتی ہوئی پار ہو گئی۔ پھر دوسری گولی آئی، پھر تیسری، پھر جیسے بارش ہوتی ہے بس اسی طرح گولیاں برسنے لگی اور خون بہنے لگا، اور سکھوں کا خون مسلمانوں میں اور مسلمانوں کا خون ہندوؤں میں مدغم ہوتا گیا۔ ایک ہی گولی تھی، ایک ہی قوت تھی، ایک ہی نگاہ تھی جو سب دلوں کو چھیدتی چلی جا رہی تھی۔ صدیق اوم پرکاش پر اور بھی جھک گیا۔ اس نے اپنے جسم کو اوم پرکاش کے لیے ڈھال بنا لیا، اور پھر وہ اوم پرکاش دونوں گولیوں کی بارش میں گھٹنوں کے بل کھسٹتے کھسٹتے اس دیوار کے پاس پہنچے، جو اتنی اونچی نہ تھی کہ اسے کوئی پھلانگ نہ سکتا، لیکن اتنی اونچی ضرور تھی کہ اسے پھلانگتے ہوئے کسی سپاہی کی گولی کا خطرناک نشانہ بننا زیادہ مشکل نہ تھا۔ صدیق نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور جانور کی طرح چاروں پنجے زمین پر ٹیک کر کہا، لو اوم پرکاش جی، خدا کا نام لے کر دیوار پھلانگ جاؤ۔ گولیاں برس رہی تھی۔ پرکاش نے بڑی مشکل سے صدیق کی پیٹھ کا سہارا لیا اور پھر اونچا ہو کر اس نے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی، جلدی کرو، صدیق نے نیچے سے کہا، لیکن اس سے پہلے پرکاش نیچے جا چکا تھا۔ صدیق نے اسی طرح اکڑو رہ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر یک لخت سیدھے ہو کر جو ایک جست لگائی تو دیوار کی دوسری طرف، لیکن دوسرے جاتے جاتے سنسناتی ہوئی گولی اس کی دوسری ٹانگ کے پار ہو گئی۔ صدیق پرکاش کے اوپر جا گرا، پھر جلدی سے الگ ہو کر اسے اٹھانے لگا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی پرکاش؟ لیکن پرکاش مرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی بھی زندہ تھی۔ اس کی جیب میں 2000 کے نوٹ کلبلا رہے تھے۔ اس کا گرم خون ابھی تک زمین کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ حرکت تھی، زندگی تھی، اضطراب تھا، لیکن وہ خود مر چکا تھا۔ صدیق نے اسے اٹھایا اور اسے گھر لے چلا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں درد شدت کا تھا، لہو بہہ رہا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی نے بہت کچھ کہا سنا، لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ تہذیب جو مختلف تھی، وہ مذہب جو الگ تھا، وہ سوچ جو بیگانہ تھی، اس نے طنز و تشنیع سے بھی کام لیا، لیکن صدیق نے کسی کی نہ سنی اور اپنے بہتے ہوئے لہو اور اپنی نکلتی ہوئی زندگی کی فریاد بھی نہ سنی اور اپنے راستے پر چلتا گیا۔ یہ راستہ بالکل نیا تھا، گو کٹرا فتح خواہی کو جاتا تھا۔ آج فرشتے اس کے ہمراہ تھے، گو وہ ایک کافر کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ آج اس کی روح اس قدر امیر تھی کہ کٹرا فتح خواہ پہنچ کر اس نے سب سے کہا، یہ لو ہیرے کی انگوٹھی، اور یہ لو 2000 روپے کا نوٹ، اور یہ ہے شہید کی لاش۔ اتنا کہہ کر صدیق بھی وہیں گر گیا، اور شہر والوں نے دونوں کا جنازہ اس دھوم سے اٹھایا گویا وہ سگے بھائی تھے۔ ابھی کرفیو نہ ہوا تھا۔ کوچہ رام داس کی 2 مسلمان عورتیں، ایک سکھ عورت اور ایک ہندو عورت، سبزی خریدنے آئی۔ وہ مقدس گرودوارے کے سامنے سے گزری۔ ہر ایک نے تعظیم دی اور پھر منہ پھیر کر سبزی خریدنے میں مصروف ہو گئی۔ انہیں بہت جلد لوٹنا تھا، کرفیو ہونے والا تھا، اور فضا میں شہیدوں کے خون کی پکار گونج رہی تھی۔ پھر بھی باتیں کرتے اور سودا خریدتے انہیں دیر ہو گئی، اور جب واپس چلنے لگے تو کرفیو میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ بیگم نے کہا، آؤ اس گلی سے نکل چلیں، وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ پارو نے کہا، پر وہاں تو پہرا ہے گورو کا۔ شام کور بولی، اور گورو کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زینب نے کہا، وہ عورتوں کو کچھ نہ کہیں گے، ہم گھونگھٹ کاڑے نکل جائیں گے، جلدی سے چلو۔ وہ پانچوں دوسری گلی سے ہو لی۔ فوجیوں نے کہا، اس جھنڈے کو سلام کرو، یہ یونین جیک ہے۔ عورتوں نے گھبرا کر اور بوکھلا کر سلام کیا۔ اب یہاں سے وہاں تک فوجی نے گلی کی لمبائی بتاتے ہوئے کہا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی یہاں سے فی الفور نکل جاؤ۔ گھٹنوں کے بل؟ یہ تو ہم سے نہ ہوگا، زینب نے چمک کر کہا، اور جھک کر چلو، سرکار کا حکم ہے، گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر چلو۔ ہم تو یوں جائیں گے، شام کور نے ترن کر کہا۔ دیکھے کون روکتا ہے ہمیں، یہ کہہ کر وہ چلی۔ ٹھہرو ٹھہرو، پارو نے ڈر کر کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، گورے نے کہا، ہم گولی ماریں گا۔
शाम कौर सीधी जा रही थी। ठाएं, शाम कौर गिर गई। ज़ैनब और बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों घुटनों के बल गिर गई। गोरा खुश हो गया। उसने समझा कि सरकार का हुक्म बचा ला रही है। ज़ैनब और बेगम ने घुटनों के बल गिरकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चंद लम्हों की सुकूत के बाद वो दोनों सीधी खड़ी हो गई और गली को पार करने लगी। गोरा मुझ-चक्का रह गया। फिर गुस्से से उसके गाल तमतमा उठे। उसने राइफल सीधी की। ठाएं ठाएं। पारो रोने लगी। अब मुझे भी मरना होगा। ये क्या मुसीबत है? मेरे पति देव, मेरे बच्चों, मेरी माँ जी, मेरे पिता, मेरे वीरू, मुझे क्षमा करना। आज मुझे भी मरना होगा। मैं मरना नहीं चाहती, फिर मुझे भी मरना होगा। मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ूंगी। पारो रोते रोते आगे बढ़ी। गोरे ने नरमी से उसे समझाया, रोने की ज़रूरत नहीं, सरकार का हुक्म मानो और उस गली में यूं घुटनों के बल गिर कर चलती जाओ, फिर तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। गोरे ने खुद घुटने पर गिरकर उसे चलने का अंदाज समझाया। पारो रोते रोते गोरे के करीब आई। गोरा अब सीधा तनकर खड़ा था। पारो ने ज़ोर से उसके मुंह पर थूक दिया और फिर पलटकर गली को पार करने लगी। वो गली के बीचों बीच सीधी तनकर चली जा रही थी और गोरा उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी बंदूक सीधी की और पारो, जो अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बुज़दिल थी, सबसे आगे जाकर मर गई। पारो, ज़ैनब, बेगम और शाम कौर, घर की औरतें, पर्देदार ख़वातीन, इफ़्फ़त माआब बीबियाँ, अपने सीनों में अपने खाविंद का प्यार और अपने बच्चों की ममता का दूध लिए जुल्म की अंधेरी गली से गुजर गई। उसके जिस्म की गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। उस वक्त किसी की मोहब्बत ने पुकारा होगा, किसी के नन्हे बाजू का बुलावा आया होगा, किसी की सुहानी मुस्कुराहट दिखाई दी होंगी, लेकिन उनकी रूहों ने कहा नहीं, आज तुम्हें झुकना नहीं है। आज सदियों के बाद वो लम्हा आया है जब सारा हिंदुस्तान जाग उठा है और सीधा तनकर उस गली से गुजर रहा है। सर उठाए आगे बढ़ रहा है, सर उठाए आगे बढ़ रहा है। ज़ैनब, बेगम, पारो, शाम कौर। किसने कहा इस मुल्क से सीता मर गई? किसने कहा अब इस देश में सती सावित्री पैदा नहीं होती? आज इस गली का हर जर्रा किसी के कुद्दूसी लहू से रोशन है। शाम कौर, ज़ैनब, पारो, बेगम, आज तुम खुद इस गली से सर ऊंचा करके नहीं गुजरी हो। आज तुम्हारा देश फ़ख्र से सर उठाए उस गली से गुज़र रहा है। आज आज़ादी का ऊंचा झंडा इस गली से गुज़र रहा है। आज तुम्हारे देश, तुम्हारी तहज़ीब, तुम्हारे मज़हब की काबिल एहतराम रिवायतें ज़िंदा हो गई। आज इंसानियत का सर गुरूर से बुलंद है। तुम्हारी रूहों पर हज़ारों लाखों सलाम।